السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرز، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ رمز جنون کی ایپیسوڈ 68 کا پارٹ 1 لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ابھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ درخت خانزادہ تیز تیز قدموں سے ہسپتال کے احاطے میں داخل ہو رہا تھا۔ اس کا پورا بدن تناؤ سے بھرپور تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک غصے کی گہری رمق اور غضبناکی دوڑ رہی تھی جو کسی بھی صورت میں غیر متوقع رد عمل کو ظاہر کر سکتی تھی۔ وہ سفید رنگ کے ٹراؤزر اور سیاہ لیدر جیکٹ میں ملبوس تھا اور اس کی ایک ایک حرکت میں خود اعتمادی اور بے رحمی کا اشارہ تھا۔ اس کے بھاری بوٹوں کی آواز ہسپتال کی چمکتی سفید ٹائلز پر گونج رہی تھی۔ ہسپتال میں شدید سردی اور دھند چھائی ہوئی تھی۔ یہ سنگین صورتحال اور پولیس کا یہاں ہونا اس کے لیے ایک خاموش اشارہ تھے۔ وہ جانتا تھا کہ پولیس کا یہاں آنا ایک معمول بات نہیں اور اس کا مقصد اس کے خلاف کچھ بڑی کارروائی کرنا ہو سکتا ہے۔ وہ خود کے جذبات کو قابو میں رکھ کر اپنے بھاری بوٹوں سے تقریباً بھاگ رہا تھا۔ ملالہ خان اس کے نکاح میں تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ پولیس اس پر نظر ڈالے۔ یہاں پولیس کا آنا ایک علامت تھی، ان کے پیچھے بڑی طاقت ہے، کیونکہ کسی معمولی طاقت کا یہ جرات نہ تھی کہ وہ اس علاقے میں آ کر اس کی بیوی سے بیان لے۔ وہ اپنے دشمنوں کی موجودگی اور اس کی قوت کو محسوس کر رہا تھا اور اس کے دل میں ایک شدید غصہ تھا جو اس کے خون میں دوڑ رہا تھا۔ درخت خانزادہ اپنی ذہنی حالت کو کنٹرول میں رکھنے کی بمشکل کوشش کر رہا تھا۔ اس کے کچھ پرسنل گارڈز ہاسپٹل کے گرد تعینات تھے، کچھ ہاسپٹلس کے اندر بھی تھے، مگر ملالہ خان کے کمرے کے باہر کوئی گارڈ نہ تھا۔ پولیس گارڈز کے وارن کرنے کے باوجود اندر گئی۔ درخت خانزادہ تمام حقیقت سے باخبر ہونے پر اپنی شریانوں میں دوڑتے خون پر بمشکل قابو پا رہے تھے۔ اس کا ایک گارڈ اسے دیکھتے تیزی سے اس کی طرف بڑھا جو ہاسپٹل کے اندر پہرے دے رہے تھے۔ سر، آپ کے کہنے پر ہم نے پولیس کو کافی دیر تک روک کے رکھا ہے، مگر سر وہ کچھ سننے کو تیار ہی نہ تھے۔ آپ کے حکم کے مطابق ہم نے انہیں آپ کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ آپ کا شک ٹھیک تھا، انہیں آپ کے بارے میں کوئی خبر نہیں، ورنہ وہ یہاں آنے کی جرات نہ کرتے۔ اس کا گارڈ اس کے قریب آ کر اسے صورتحال بتا رہا تھا۔ درخت خانزادہ سر کو ہلکی سی جنبش دیے ملالہ خان کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ ملالہ خان کے کمرے کا دروازہ جھٹکے سے کھولتے اندر داخل ہوا تھا۔ اندر کا منظر دیکھتے اس کے دماغ کی شریانیں جیسے پھٹی تھیں۔ دو پولیس والے کمرے کے وسط میں کھڑے تھے۔ ان میں سے ایک آفیسر ملالہ خان کے بیڈ پر اپنا ایک پاؤں رکھے اس کے بہت قریب ہوتے سوال و جواب کر رہا تھا۔ ملالہ خان بیک گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگائے کمبل کو اپنی گردن تک لپیٹے کھلے بالوں کے ساتھ خوفزدہ سی بیٹھی تھی۔ درخت خانزادہ کو دیکھتے کمرے کے وسط میں کھڑے دو پولیس والے الرٹ ہوئے تھے۔ ان کے چہروں پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ ملالہ خان کے سوال و جواب کرنے والا پولیس والا بھی درخت خانزادہ کو دیکھتے گھبراتے ہوئے پیچھے ہوئے تھے۔ ملالہ خان درخت خانزادہ کو دیکھتے ایک راؤنڈ میں سمائی تھی۔ اس کی چادر کہاں تھی وہ نہیں جانتی تھی۔ اس کے کمرے میں یہ پولیس والے داخل ہوتے اسے بہت بری طرح سوال جواب کر رہے تھے۔ وہ درخت خانزادہ کو دیکھتے بھی خوفزدہ ہوئی تھی۔ وہ بغیر چادر کے ان پولیس والوں کے سامنے تھی۔ وہ بغیر چادر کے اسے برداشت نہیں کرتا تھا۔ درخت خانزادہ اپنی بیئرڈ پر ہاتھ پھیرتے سپاٹ چہرے کے ساتھ ملالہ خان کی طرف بڑھا تھا۔ وہ اس کے قریب جاتے تھوڑا جھکتے ہوئے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے اپنے قریب کر گیا تھا۔ وہ اس کے چوڑے سینے سے آن لگی تھی۔ سٹچز پر کھچاؤ پڑنے پر کراہ کر رہ گئی تھی۔ وہ اس کے ہاتھ میں لگی ڈرپ کو بے دردی سے کھینچ کر نکال گیا تھا۔ ملالہ خان کی کلائی پر خون کے قطرے چمکے تھے۔ وہ دانت پر دانت جمائے درخت خانزادہ کے چوڑے سینے پر ہاتھ رکھے درخت خانزادہ کو دیکھ رہی تھی جو اسے سرد برفیلی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نشیلی آنکھوں میں بے رحمی کا عنصر غالب تھا۔ ملالہ خان کی سبز آنکھوں سے موتی ٹوٹ کر اس کے زرد گالوں کا حصہ بنے تھے۔ ملالہ خان اس کے چوڑے وجود کے آگے چھپ گئی تھی۔ اب پولیس والوں کی نظر اس پر نہیں پڑ رہی تھی۔ وہ اس کے درد و کرب سے لبریز آنکھوں میں دیکھتے اسے خود کے ساتھ مزید لپٹاتے، بیڈ پر پیچھے بیڈ شیٹ کھینچ کر نکالتے اس کے لیے وجود پر اچھی طرح اڑا گیا تھا۔ ملالہ خان سفید بیڈ شیٹ سے اپنی سنہری بالوں کو اچھی طرح ڈھک گئی تھی۔ ملالہ خان عورت کی چادر اس کی عزت ہوتی ہے، کسی بھی حال میں اسے خود سے جدا نہیں کرتے۔ وہ اس کے زرد رنگت کو بغور دیکھتے بولا تھا، میں ڈر گئی تھی خان۔ ملالہ خان نے ربدبائے لہجے میں کہا، میری پناہوں سے بھاگنے والی عورت ڈرپوک نہیں ہو سکتی۔ تمہارا یہ خوف تمہاری طرح جھوٹ لگتا ہے۔ اس سب میں اگر تمہارا ہاتھ ہوا اس بار تمہیں اوپر پہنچانے میں دیر نہیں کروں گا۔ اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے سرگوشی نما آواز میں پھپکارا تھا،
قسم لے لو خان، مجھے کچھ نہیں پتا۔ ملالہ خان نے مقابل کی بات پر تڑپتے ہوئے سسکی لی تھی۔ قسم مت کھاؤ ساویار، جھوٹی لگنے لگتی ہو۔ وہ تمسکراتی لہجے میں بولتے سیدھا کھڑا ہوا تھا۔ ملالہ خان اس کی باتوں پر نگاہیں جھکائے اب اپنے لب بے دردی سے کاٹنے لگی۔ سینے پر لگے ٹانگوں میں مزید کھچاؤ پڑنا شروع ہو گیا۔ ملالہ خان درد سے کراہتے ہوئے گراؤنڈ سے ٹیک لگائے آنکھیں موند گئی تھی۔ ٹانگوں کا کھچاؤ دل تک پہنچ رہا تھا، دل میں درد اٹھنے لگا تھا۔ ایس ایچ او ممتاز، درخزے خانزادہ پلٹتے ہوئے پولیس والے کے مقابل آتے اس کے سینے پر لگے بیچ پر اس کا نام پڑھتے مہم سا مسکرایا تھا۔ وہ جواباً پولیس والا بھی خباثت سے مسکرایا تھا۔ درخزے خانزادہ اس کی خباثت بھری مسکراہٹ پر بلند و بانگ کہکا لگا گیا تھا۔ کمرے کے وسط میں کھڑے باقی دو پولیس والوں کے چہروں پر سراسیمگی بڑھتی جا رہی تھی۔ ان دونوں کو نہیں پتا تھا اس سب کا تعلق درخزے خانزادہ سے تھا۔ ان پر یہ سب کرنے کا بے حد دباؤ ڈالا گیا تھا۔ کیوں ڈالا گیا تھا اب سمجھ آیا تھا۔ بھاری رقم تک دی گئی تھی، مگر درخزے خانزادہ کو دیکھتے وہ سمجھ گئے تھے کہ وہ انسان اپنی دشمنی نکال رہا تھا۔ ممتاز اپنی بڑی بڑی مونچھوں پر ہاتھ پھیرتے درخزے خانزادہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑا تھا۔ وہ سامنے کھڑے انسان کی بارو پرسنالٹی سے دل میں کافی حد تک حائف ہو چکا تھا، مگر وہ جس کے کہنے پر آیا تھا اس نے اسے اس کام کے لیے اسے لاکھوں روپے دیے تھے اور اس کی جان کی حفاظت کی ذمہ داری لی تھی۔ کب تبادلہ ہوا تمہارا؟ درخزے خانزادہ نے سنجیدگی سے استفسار کرے اس کی کمر پر بندھی بیلٹ کی طرف ہاتھ بڑھاتا دیکھتے اس کی کلائی کو بے دردی سے مروڑتے ہوئے اس کی پسٹل کی اس کی بیلٹ سے نکال گیا تھا۔ اس سے پہلے سامنے کھڑے پولیس والے اس پر فائر کرتے ہوئے ان کے ہاتھوں کا نشانہ لیتے۔ ان پر یکے بعد دیگرے فائر کر چکا تھا۔ کمرہ گولیوں کی تڑتڑاہٹ سے گونج اٹھا تھا۔ ان دو پولیس والوں کے ہاتھوں سے پسٹل زمین پر گر چکی تھی۔ گولیاں ان کے ہاتھوں پر نہیں لگی تھی، صرف ان کے ہاتھ میں پکڑی پسٹل کو لگی تھی۔ وہ لوگ سراسیمگی سے درخزے خانزادہ کو دیکھ رہے تھے۔ سامنے کھڑے انسان کا نشانہ اتنا پکا، وہ حیران تھے۔ درخزے خانزادہ زمین پر گری ان پسٹلز کو اپنے بوٹ سے دور اچھال گیا تھا۔ اب وہ ممتاز کی کنپٹی پر اپنی پسٹل رکھ گیا تھا۔ وہ پیشانی پر چمکتے پسینے کے قطروں کے ساتھ درخزے خانزادہ کو دیکھ رہا تھا۔ تم ایک پولیس والے پر گولی نہیں چلا سکتے۔ آن ڈیوٹی پولیس آفیسر پر ہاتھ اٹھانے والے کی سخت سزا ہوتی ہے، ممتاز لڑکھڑاتی زبان سے بولا تھا۔ اگر تم ڈیوٹی کر رہے ہوتے تو تمہیں پتا ہوتا تم تو یہاں کے قانون کے مطابق تنہا ایک عورت سے انٹروگیٹ نہیں کر سکتے۔ تم نوکری تو کر رہے تھے، مگر پولیس کی نہیں، کسی اور کی۔ درخزے خانزادہ پسٹل اس کی کنپٹی پر بے حد نرمی سے نیچے کی جانب سرکاتے اب اس کی گردن پر رکھ گیا تھا۔ اسی صوبے سے ہو تم یہیں؟ تمہیں یہاں کی رسم و رواج کا پتہ ہے؟ ہمت کیسے ہوئی میری عورت سردار درخزے خانزادہ کی بیوی کے اتنے قریب جانے کی؟ درخزے نے گراتے ہوئے اپنی پوری قوت سے پسٹل کی نوک اس کی آنکھوں میں ماری تھی۔ وہ درد سے چیختا ہوا دیوار میں سمایا تھا۔ درخزے خانزادہ تیش و عالم سے اس کی طرف بڑھتے اس کی بیلٹ کی ہک کھولتے ایک ہی جست میں بیلٹ کھینچ کر نکالتے اس کی گردن میں لپیٹے بری طرح کھسک گیا تھا کس گیا تھا۔ ممتاز کا چہرہ نیلا پڑا تھا، آنکھیں باہر کو بلائیں تھی۔ بتا، کس نے کہا تھا یہ سب کرنے کو؟ کس کے کہنے پر یہ جرات کی تو نے؟ درخزے خانزادہ کی گردن پر بیلٹ کا شکنجہ کستے ہوئے اس کی ٹانگوں کے درمیان بے دردی سے اپنا بوت والا پاؤں مار گیا تھا۔ وہ درد سے بلبلاتے چیخ بھی نہ سکا تھا، اس کی سانسیں بند ہوئی تھی۔ بتا، درخزے خانزادہ نے اس کے سر کے ساتھ اپنا سر بے دردی سے ٹکرا دیا تھا۔ آلیان خان، وہ ابلتی آنکھوں سے ٹوٹتی سانسوں سے بمشکل بولا تھا۔ آلیان خان زاویار خانزادہ کا باپ؟ درخزے کی گرفت اس کی گردن پر مزید مضبوط ہوئی تھی۔ وہ اس بات میں ہلا گیا تھا۔ درخزے خانزادہ سے بیلٹ سے جکڑے بے دردی سے زمین پر دھکیل گیا تھا۔ وہ زمین پر گرے کھانستے ہوئے پیچھے کی طرف کھسٹنے لگا تھا۔ درخزے خانزادہ اس پر پسٹل تانے ہوئے تھا۔ درخزے خانزادہ نے اس کے اطراف میں پسٹل سے کئی فائر کیے تھے۔ وہ اتنا خوفزدہ ہو چکا تھا، چیخ بھی نہ سکا تھا۔ وہاں کھڑے پولیس والوں کی بھی یہی حالت تھی، وہ خوف سے چیخ نہ سکے تھے۔ ملالہ خان گولیوں کی آواز پر خوفزدہ ہوتے چیخے تھے۔ درخزے خانزادہ ممتاز کی طرف بڑھتے پنجوں کے بل بیٹھتے ہوئے اپنی پسٹل اس کی پیشانی پر رکھ گیا تھا۔ مجھے معاف کر دو، وہ درخزے کی طرف دیکھتے گڑ گڑایا تھا۔ تیری غلطی معاف کرنے کے قابل نہیں، مگر تجھے معاف میں کروں گا۔ درخزے خانزادہ پراسراریت سے مسکرایا تھا۔ آلیان خان کا تجھے ادھر بھیجنے سے صاف مقصد ظاہر ہو رہا ہے، میں تجھے مار کر قانون ہاتھ میں لے سکوں۔ وہ جانتا تھا تیری اس حرکت کی سزا موت ہے، وہ مجھے دے کر رہوں گا۔ یقیناً اس نے ان سب کے لیے مجھ پر نظر رکھی ہوئی ہے۔ درخزے خانزادہ اس کی جیب سے پن نکالتے پین میں لگے کیمرے کو دیکھتے مسکرایا تھا۔ ممتاز کی پیشانی مزید پسینے سے تر ہوئی تھی۔ کیمرہ تیری موت کے لیے نصب کیا گیا تھا۔ درخزے خانزادہ استزاہیہ بولتے ہوئے پین اپنی جیکٹ میں ڈال گیا تھا۔ وہ کھڑے ہوتے بیڈ کے سائڈ ٹیبلز پر پڑے پیپرز کی طرف بڑھا تھا۔ وہ ان پیپرز کو دیکھتے لب بھینچ گیا تھا۔ ان پیپرز کا تعلق پولیس تھانے سے یا کسی FIA
FIA سے تعلق نہیں تھا۔ ان پیپرز پر صاف صاف لکھا تھا اس پر گولی چلانے والی للما خانم تھی۔ یہ ایک کنفیشن نوٹ ہوتا ہے، یعنی وہ ملالہ خان کے سائن انگوٹھے لے کر اسے مارنے آئے تھے۔ اگر ملالہ خان کی موت ہو جاتی تو اسی نوٹ کو ملالہ خان کے مرنے سے پہلے بیان پر استعمال کیا جاتا۔ وہ لوگ پولیس والے نہیں تھے، پولیس یہاں آنے کی جرات نہیں کر سکتی تھی، نہ یہ سب کر سکتی تھی۔ درگزی خانزادہ اپنی سرخ نگاہیں ان پیپرز پر گاڑے ہوئے تھا۔ وہ لوگ پولیس ڈپارٹمنٹ سے نہیں تھے۔ انہیں دیکھتے ہی پہچان گیا تھا۔ علیان خان ایک تیر سے دو شکار کرنا چاہتا تھا، مگر ملالہ خان کو مار کر للما خانم پر الزام، وہ اس کے ہاتھوں انہیں لوگوں کو مروا کر اسے بھی قاتل بنانا چاہتے تھے۔ ثبوت کے طور پر وہ کیمرہ اس آدمی کی جیب پر لگا تھا۔ درگزی خانزادہ علیان خان کا سارا پلان لمحوں میں سمجھ چکا تھا، مگر علیان خان یہ کیوں کر رہا تھا اسے سمجھ نہیں آیا تھا۔ زاویار یا تبریز کرتے تو سمجھ میں آتا، مگر علیان خان کا یہ کرنا سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ تبریز خان اور اس کے بابا کبیر خان کی گہری دوستی تھی، جو ایکسیڈنٹ سے کچھ ہفتے پہلے کسی جھگڑے کی نظر ہوتے برسوں پرانی دوستی ٹوٹ گئی تھی۔ تبریز خان کی دشمنی سمجھ میں آتی تھی، مگر علیان خان اس کے نزدیک کافی سلجھے سے انسان تھے۔ درخزے گہری سوچ میں گم اپنا موبائل ٹراؤزر سے نکالے نمبر ڈائل کرتے کان سے لگا گیا۔ شامل خان ان تین فراڈیوں کی اچھی خاصی توازہ کر کے انہیں زاویار خانزادہ کے ڈیرے پر پھینکاؤ، یہ خاص نوٹ کے ساتھ کہ علیان خان کی حالت جلد ان لوگوں سے بدتر کی جائے گی۔ وہ فون پر ہدایت دیتے فون اپنی جیکٹ میں ڈال کیا تھا۔ تم واش روم میں جاؤ، میرے گارڈز ان کی ادھر بھی ذرا اچھی خاصی توازہ کر لیں۔ وہ ملالہ خان کو ایک نگاہ دیتے حکم دے گیا تھا۔ ملالہ خان سینے پر ہاتھ رکھتے اس کے حکم پر بیڈ سے نیچے اترتے دیوار کا سہارا لیے بمشکل واش روم کی طرف بڑھ گئی تھی۔ وہ ملالہ خان کو ایک نگاہ دیتے حکم دے گیا تھا۔ ملالہ خان سینے پر ہاتھ رکھ کے اس کے حکم پر بیڈ سے نیچے اترتے دیوار کا سہارا لیے بمشکل واش روم کی طرف بڑھ گئی تھی۔ ملالہ خان واش روم کے دروازے کے ساتھ ایک لگائے اپنی نکاحت زدہ جسم پر قابو پائے ہوئی تھی۔ کمرے سے مار دھاڑ چیخوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ملالہ خان درخزی خان کی بے رحمی پر اپنی سسکیوں کلبوں میں دمائے ہوئی تھی۔ وہ اس کے ساتھ اتنا بے رحمانہ سلوک کر سکتا تھا، وہ بے یقین تھی۔ وہ تو شاید اسے انسان بھی نہیں سمجھتا تھا۔ بیڈ سے نیچے بغیر کسی سہارے کے اترنے پر اس کے سٹچز کھل چکے تھے۔ وہ اس وقت بلو کلر کے پیشن گاؤن میں ملبوس تھی۔ سفید بیڈ شیٹ اس کے بدن سے گر چکی تھی، اس کے سینے سے اس کا گاؤن سرخ ہو چکا تھا۔ وہ چکراتے بدن کے ساتھ بمشکل کھڑی تھی۔ یکدم وہ اپنا توازن کھولتے زمین بوس ہوئی تھی۔ درخزی خانزادہ واش روم سے آتی آواز پر تیزی سے واش روم کی طرف بڑھا تھا۔ ملالہ، وہ چیختے ہوئے اس کی طرف بڑھتے پنجوں کے بل بیٹھا تھا۔ تم بہت بے رحم ہو خان میرے لیے، ملالہ خان نے درد سے کراہتے اسے نم نگاہوں سے دیکھتے بھیگے لہجے میں کہا۔ تم نے بنایا مجھے خود کے لیے بے رحم۔ اب میری رحم دلی کی حقدار صرف ایک عورت ہے، اور وہ ہے میری بیوی۔ وہ سرد لہجے میں بولتے اسے گود میں اٹھا گیا تھا۔ بیوی تو میں بھی ہوں، اور اس بیوی کے رتبے پر فائز رہنے کے لیے بہت بڑی قربانی دی ہے میں نے۔ وہ روتے ہوئے اس کی گردن میں باہیں حمائل کر گئی تھی۔ قربانی؟ وہ واش روم سے باہر قدم نکالتے رکتے ہوئے سوالیہ نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ گولی کھا لی تمہارے لیے سینے پر خان، تمہیں میری قربانی کا ہی نہیں پتہ چلا؟ ملالہ خان کرب سے ہنسی تھی۔ درخزی خاموشی سے کمرے میں آیا اور اس کے گارڈز ان پر نقلی پولیس والوں کو وہاں سے لے کر جا چکے تھے۔ وہ ملالہ خان کو بے حد نرمی سے بیڈ پر لٹاتے اس پر ذرا سا جھکا تھا۔ اس کا گاؤن نرمی سے کندھوں سے نیچے کھسکاتے اس کے زخم کا معائنہ کرنے لگا۔ وہ 1-2 انچ کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ وہ مرنا ملالہ خان سے تمہاری جان ہمیشہ کے لیے چھوٹ جاتی خان۔ درخزی خانزادہ کی نگاہیں اپنے زخم پر گڑھے دیکھ کر درد و کرب سے بولی تھی۔ خانم بھی کیسے تمہیں گولی مار سکتی ہیں؟ سگی مورے ہیں وہ تمہاری۔ درخزی خانزادہ اس کے زخم سے خون رستہ دیکھ کے دانت پر دانت جمائے بولا تھا۔ آج پہلی بار انہوں نے مورے ہونے کا حق ادا کیا خان، اور تمہیں ان کے سگی مورے پر شک ہونے لگا۔ وہ اپنی سبز گہری آنکھیں درخزی خانزادہ کی نشیلی آنکھوں میں گاڑے اس کے گال پر اپنا ہاتھ رکھ گئی تھی۔ درخزی بے حد نرمی سے اس کا ہاتھ اپنے گال سے ہٹا گیا تھا۔ جھٹکا نہیں تھا، آگے پیچھے وہ بری طرح جھٹک دیتا تھا۔ ملالہ خان اس کے نرمی سے ہاتھ ہٹانے پر زخمی سا ہنسی تھی۔ درخزی خانزادہ نے جواباً اسے سرد نگاہوں سے دیکھا تھا۔ خان، ایک گولی لگنے پر تم نرم ہو گئے۔ یقین کرو یہ گولی تمہارے لیے نہیں، اپنے لیے کھائی ہے۔ ملالہ خان کی آواز شدت سے بھیگی تھی۔ وہ سیدھا ہوتے خاموشی سے دروازے کی طرف بڑھا تھا۔ پوچھو گے نہیں خان، گولی تمہارے لیے نہیں اپنے لیے کیسے کھائی؟ ملالہ خان نے اس کی چوڑی پشت دیکھتے بھیگے لہجے میں سوال کیا۔ جانتا ہوں، پھر بھی تم بتا دو۔ وہ اپنی تھکی سی سانس خارج کر گیا تھا۔ گولی میرا سینہ نہ چیرتی تو تمہارے بے رحم لفظ میرا سینہ چیر دیتے۔ موت گولی سے تو نہیں ہوئی، مگر تمہارے لفظوں سے ضرور ہوتی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ درخزی خانزادہ ڈاکٹر کو بلانے کے لیے کمرے سے نکل گیا تھا۔ عائش کچن میں بھیگی زلفوں کے ساتھ پرپل کلر کی پٹھانی فراک میں ملبوس تھی، جس کے دامن اور گلے پر دھاگے کا کام ہوا تھا۔ ہم رنگ پرپل کلر کی کڑھائی والی شال اس نے کچن میں پڑی گول ڈائننگ ٹیبل کے گرد کرسی پر ڈال کر رکھی تھی۔
شال چادر نائے سے لینے کا شوق تھا اور نائے سے سنبھالی جاتی تھی۔ کسی کچن میں ڈھیر سارے برتن دھونے ہوتے تھے، ایک برتن کو کوئی دوسری ملازمہ ہاتھ نہیں لگاتی، وہ وہ مر بھی رہی ہوتی، برتن وہی دھوتی تھی۔ آٹا گوندنے کی ذمہ داری سب کے لیے، چائے قہوہ بنانا، سبزیاں کاٹنا، گوشت دھونا، مچھلی فروٹ دھونے کی ذمہ داری بھی اسی کی تھی۔ کچن کی سلیب، کچن کا فرش صاف کرنا بھی ذمہ داری میں اب شامل ہو گیا تھا۔ زینب خاتون سے کھانا بنانا بھی سکھا رہی تھی۔ زرکا خانم کا بلکہ زاویار خانزادہ کا بھی حکم تھا وہ کھانا بنانا سیکھے۔ ابھی بھی وہ بھیگے فراک کے ساتھ کچن میں کھڑی برتن دھو رہی تھی۔ پانی گرم تھا جس کی وجہ سے عائش کو ایک سکون کا احساس ہو رہا تھا۔ کچھ دن الیکٹرک گیزر خراب تھا اور وہ تو جیسے برف جیسے پانی سے برتن دھو کر مرنے والی ہو گئی تھی۔ اسے پتا ہی نہیں تھا گرم پانی بھی ایک نعمت ہے۔ کبھی ان نعمتوں کے حصول کے لیے وہ تڑپی بھی نہیں تھی۔ سب کچھ تو لبوں سے نکلتے ہی پہلے سے مہیا ہو جاتا تھا۔ آج گیزر ٹھیک ہو گیا تھا، وہ گرم پانی سے برتن دھوتے بے حد خوش ہو رہی تھی۔ پہلے پہلے برتن دھونا عذاب لگتا تھا، کچھ دن پہلے پتا چلا تھا ٹھنڈے پانی سے برتن دھونا زیادہ تکلیف دہ ہے۔ اس کی دودھیا چمکتی بے حد خوبصورت گردن پر زاویار خانزادہ کی شدتوں کے گہرے نشان تھے جو گہرائیوں تک جا رہے تھے۔ آج فینسی بٹن لگے تھے جو کھلے تھے۔ اس کی داغدار گہرائیاں بھی نظر آ رہی تھی جہاں وہ سب سے زیادہ قہر ڈھاتا تھا۔ شروع میں وہ کچن کی ملازماؤں سے یہ نشانات چھپاتی تھی۔ پھر زاویار کا بھی حکم تھا جو خود کو کچن میں کور کر کے رکھے۔ وہ خود کو چادر سے ڈھانپ لیتی تھی مگر اب وہ شال کو اپنے وجود پر نہیں لپیٹتی تھی۔ بدن پر روز نشانات بڑھتے جاتے تھے اور ان کے اندر کی شرم مرتی جا رہی تھی۔ اسے لگتا تھا وہ بے حس سی ہوتی جا رہی ہے، اس کے اندر ہر جذبہ مرتا جا رہا ہے، جیسے بھوک کا جذبہ، کچن سے اٹھتی اشتہار انگیز خوشبوئیں وہ محسوس کرتی بھی ان سے انجان بن جاتی تھی۔ اس کی بھوک چمکتی ہی نہیں تھی۔ وہ ایک کونے پر کھڑی وہ سادہ سا کھانا کھا کر بھی خدا کا شکر ادا کر لیتی تھی، جیسے پورا ہفتہ ٹھنڈے پانی سے برتن دھونے سے پانی ٹھنڈا لگنا بند ہو چکا تھا، یا پھر اس کا ہاتھ اس برفیلے پانی سے نیچے شل ہو چکا تھا۔ مگر آج گرم پانی ہاتھوں پر پڑے محسوس ہوا تھا، اس کے ہاتھ شل نہیں اس کی طرح بے حس ہو گئے تھے۔ وہ ٹھنڈا پانی محسوس کرنا چاہتے تھے۔ ایک بار پھر سے اس کا ذہن گرم پانی میں الجھ گیا تھا اور نل کی بہتی دھار پر اپنی نیلی نگاہیں گاڑ گئی تھی۔ اس کی زندگی اب زاویار خانزادہ کا بستر گرم کرنا اور اس کچن تک محدود رہ گئی تھی۔ وہ اس گرم پانی کی بہتی دھار کے نیچے اپنا ہاتھ پھر سے رکھ گئی تھی۔ سچ میں پانی سے سکون دے رہا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے سنک کا آخری برتن بھی دھو چکی تھی۔ زینب خاتون کچن میں چولہے کے آگے کھڑے پتیلے میں چمچ ہلاتے سے بغور دیکھ رہی تھی۔ ان کی نظریں عائش کے بدن کے نشانات سے ہوتے اس کی پیشانی پر لگی چوٹ پر تھی۔ اس کی رنگت اب نیلی ہو چکی تھی۔ کیا دیکھ رہی ہیں زینب خاتون؟ عائش نے ان کو اپنی طرف دیکھتے پوچھا۔ اب وہ کچن کے پتھر سے سیاہ سلیب کو صاف کرتے کپڑے سے رگڑ رگڑ کر صاف کر رہی تھی۔ خان جیسا بھی صحیح مگر کس کو بھی تم کچھ کہنے نہیں دیتا۔ ہم کو لگتا ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ تمہارے ساتھ اور اچھا ہو جائے گا۔ بچہ ہو گیا تمہارا وہ مقام مل جائے گا جس کا تم حقدار ہے۔ کس مقام کی حقدار ہوں میں؟ عائش نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ سلیب پر وہ بہت زور زور سے کپڑا رگڑ رہی تھی۔ وہ داغ صاف ہی نہیں ہو رہے تھے۔ وہ جانتی تھی یہ داغ اس سلیب پر پکے ہیں، جتنے بھی اس کپڑے سے رگڑے جائیں یہ صاف نہیں ہوں گے۔ وہ ایک سائڈ پر پڑی تیزاب کی بوتل پکڑے، اس میں سے تیزاب اس داغ پر ڈالتے صاف کپڑے سے صاف کرنے لگی۔ سلیب کی رنگت بدل چکی تھی مگر داغ صاف نہیں ہوئے تھے۔ اب سلیب زیادہ بدنما لگ رہا تھا۔ تم بے حد محبت کا قابل ہے، اتنا خوبصورت ہے تم، پیار کرنے کا قابل ہے۔ تم جیسا عورت ہی زاویار کا عورت ہونے کا قابل تھا۔ اگر تم بنی میں نہ ہوتا تو زاویار تم کو ویسا ہی رکھتا جیسا تبانہ خانم نے علیان خان صاحب نے رکھا۔ زینب خاتون کی نگاہیں اس کے جسم کے نشانات پر تھی۔ کیسے رکھا تھا علیان خان نے تبانہ خانم کو؟ اس نے اپنی پوری جان لگاتے ان داغوں کو ایک بار پھر سے صاف کرتے ہوئے سزائیہ مسکراتے ہوئے پوچھا۔ بے حد محبت سے رکھا، بہت مان سے۔ جہاں تبانہ خانم پاؤں رکھتا وہاں علیان خان ہاتھ رکھتا تھا۔ زینب خاتون کی باتوں پر وہ استضاحیہ مسکراتے ہی جا رہی تھی۔ اس لیے عجب سا ہو گیا تھا، کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا تھا، داغ ویسا کا ویسا ہی تھا۔ صاف کرتے ہوئے استضاحیہ مسکراتے ہوئے پوچھا۔ بے حد محبت سے رکھا، بہت مان سے رکھا، جہاں تبانہ خانم پاؤں رکھتا وہاں علیان خان ہاتھ رکھتا تھا۔ زینب خاتون کی باتوں پر استضاحیہ مسکراتے جا رہی تھی۔ کچھ داغ کبھی صاف نہیں ہوتے عائش بیٹا، وہ ایسا ہی رہتا ہے، جتنا تم مرضی صاف کر لو۔ زینب خاتون کی باتوں پر وہ مدھم سا ہنستے ہی چلی گئی تھی۔ زینب خاتون نے اسے ہنستے ہوئے عجب نگاہوں سے دیکھا تھا۔ وہ جانتی تھی کچھ داغ کچھ زخم کبھی نہیں چاہتے۔ تم کو رات کو خان نے مارا ہے؟ زینب خاتون نے اس کی پیشانی پر چوٹ کو دیکھتے پوچھا۔ کہاں مارا؟ عائشہ ہاتھ تھک ہار کر سلیب سے دوسرے حصے کو رگڑنے لگی۔ وہ داغ کبھی صاف نہیں ہو سکتے، وہ خود کو مزید ہلکان نہیں کر سکتی تھی۔ تمہارا پیشانی زخمی ہے؟ زینب خاتون نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ وہ اپنی چوٹ بھول گئی تھی۔
پتہ نہیں مجھے درد نہیں ہو رہا اس لیے بھول گیا یہاں اس نے مارا تھا کہ نہیں۔ پہلے وہ تھپڑ مارتا تھا، روح میں لگتا تھا، درد ہوتا تھا، اب تھپڑ مارتا ہے صرف ڈر لگتا ہے، عائش نے سپاٹ لہجے میں جواب دیا تھا۔ زینب خاتون عائش کے جواب پر خاموشی سے گوشت بھوننے لگی تھی۔ مجھے زاویار سے وہ مقام نہیں چاہیے جو عالیان خان تبانہ خانم کو دیتا ہے تھا۔ مجھے یقین ہے عالیان خان بھی تبانہ خانم کو بستر پر ہی رکھتا ہوگا۔ اس حویلی کے جاہل مردوں کی محبت یہی ہو سکتی ہے۔ اگر محبت آپ کے نزدیک زاویار خانزادہ کو دن رات سہنا ہی ہے تو مجھے ایسی محبت نہیں چاہیے۔ وہ تو میں اب بھی سہتی ہوں، عائش تلخی سے بولتی اپنی کٹنگ بورڈ پر سبزیاں کاٹنے لگی تھی۔ آہستہ بولو عائش بیٹا، کسی نے سن لیا تو قیامت آ جائے گا۔ زینب خاتون نے اسے ٹوکا تھا۔ فکر نہ کریں، وہ مغرور زاویار خانزادہ ادھر نہیں آئے گا۔ رات وہ مجھے جی بھر کر رون چکا ہے۔ اس دن کچن میں اس نے اس کی طلب کھینچ کر لے آئی تھی۔ جب اسے میری طلب ہو، میں سے میسر نہ ہوں تو وہ پاگل ہونے لگتا ہے۔ اب تو وہ جی دار ناشتہ کر رہا ہوگا، بھنا ہوا گوشت کھا رہا ہوگا، مچھلی کھا رہا ہوگا تاکہ مجھے رات کو مزید سزا دے سکے۔ وہ تلخی سے مسکرائی تھی۔ ہم حیران ہوتا ہے تم جیسا لڑکی بنی میں خود کیوں آیا۔ تم کو پتا ہونا چاہیے تھا یہی سب تمہارا مقدر تھا عائش بیٹا۔ یہ قربانی بہت بڑا ہے جو تم نے اپنا بھائی کے لیے دیا۔ پچھتا رہی ہوں زینب خاتون، بہت پچھتا رہی ہوں۔ کاش یہ ظالم انسان اسے رات اذان کو ڈیرے پر مار دیتا، میں اس کی لاش پر چیخ چیخ کر ماتم کر لیتی، آج مجھے یوں ہر لمحہ ماتم نہ کرنا پڑتا۔ عائش نے زینب خاتون کی بات پر روتے ہوئے کہا، صبر رکھو اب تم عائش بیٹا، اب یہی تمہارا مقدر ہے۔ زینب خاتون نے اسے روتے دیکھتے نرمی سے کہا، صبر ہی تو کر رہی ہوں، جتنا میں صبر کرتی ہوں میں حیران ہوتی ہوں مجھ میں یہ کوالٹی بھی ہے۔ عائش نے بے دردی سے اپنی آنکھیں رگڑی تھی۔ تم سے غلطی ہوا ہے عائش بیٹا، تم کو اب صبر ہی رکھنا ہے۔ تم کو لگتا ہے تم اب یہاں سے چھوٹ پائے گا تو یہ تمہارا بھول ہے۔ تم یہاں کا سردار زاویار خانزادہ کا عورت ہے، تم کسی صورت یہاں سے نہیں جا سکتا۔ تم خون بہا میں آیا ہے، مطلب اس حویلی کا جوان بیٹا کا موت کا بدلہ جو تمہارا بھائی نے قتل کیا۔ تم کو اندازہ ہونا چاہیے تھا تم اپنا بھائی کا قاتل کا سزا بھگتنے آیا ہے۔ خان تم کو مار کر پھینک بھی دے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ جو پوچھنا ہوگا حق رکھتا تھا وہ لوگ تمہیں خود یہاں سونپ کر چلا گیا۔ جن بیٹیاں کا مائکہ کمزور ہوتا ہے نا، آج بھی ان پر ان کا سسرال ظالم ہوتا ہے۔ تم تو آیا ہی خون بہا میں ہے، تم پر کیسے نرمی کیا جا سکتا ہے؟ صبر ہی کرنا پڑے گا، صبر نہیں کرے گا تو ایسا ہی گھٹ گھٹ کر مر جائے گا۔ تمہارا لاش تک تمہارا گھر والوں کا حوالے نہیں کیا جائے گا۔ زینب خاتون اسے رسانیہ سے سمجھا رہی تھی، وہ آنکھیں ایک ہاتھ سے بے دردی سے رگڑتے کٹنگ بورڈ پر سبزیاں کاٹتی جا رہی تھی۔ زینب خاتون پتیلے کے نیچے آگ مدھم کرتے وہاں سے چلی گئی تھی۔ عائش سپاٹ انداز میں اپنا کام نپٹانے لگی جو رات سے پہلے ہی ختم نہیں ہونے تھے۔ زری خانزادہ سکن ٹراؤزر پر سکن ہائی نیک پہنے ہوئے اپنی نم بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے مردانے کی بیٹھک کے بند دروازے کو دیکھتے رکا تھا۔ اندر سے عالیان خان زاویار خانزادہ کی اور کچھ مردوں کی آوازیں آ رہی تھیں، وہ کسی مسئلے پر بحث کر رہے تھے۔ وہ تیز تیز قدموں سے زنان خانے میں داخل ہوا، لاؤنج میں کوئی نہیں تھا، وہ تیز تیز قدموں سے کچن کی طرف بڑھ گیا تھا۔ عائش ملک اس وقت کچن میں ہوگی اسے پورا یقین تھا۔ وہ کچن میں داخل ہوا، عائش کو دیکھ کر وہ اس کی طرف تیزی سے بڑھا تھا۔ عائش، زری خانزادہ نے نرمی سے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا تھا۔ زری خانزادہ کو دیکھ کر عائش کو اپنے پورے وجود میں انگارے پھوٹتے محسوس ہوئے تھے۔ وہ غصے سے پاگل ہوتے اس کا ہاتھ چٹک گئی تھی۔ کون ہو تم؟ ہاں، ہمت کیسے ہوئی مجھے چھونے کی؟ اگر تمہیں زاویار خانزادہ نے ادھر دیکھ لیا تمہاری جان لے لے گا، اس لیے دفع ہو جاؤ یہاں سے تم۔ اور زری خانزادہ کو دیکھتے غصے سے گھررائی تھی۔ عائش، سمجھنے کی کوشش کرو، رات ایسی سچویشن نہیں تھی، میں تمہیں پہچانتا یا لالا سے کہتا کہ تم میری بہت اچھی دوست ہو۔ زری خانزادہ نے اس کے پیشانے پر لگے زخم کو دیکھتے جبڑے بھینچتے وضاحت دی تھی۔ رات کیسی بھی سچویشن تھی تم ثابت کر چکے ہو، تم ایک کمزور مرد ہو، تم اپنے لالا کی مار سے ڈر گئے ہو، تمہارا وہ نڈرپن بہادری سب دھوکا تھا، تم اس بزدل گھٹیا زاویار خانزادہ کے گھٹیا بزدل کمزور بھائی ہو۔ عائش زری خانزادہ کو نفرت آمیز نگاہوں سے گھورتے ہوئے بولی تھی، اب تم حد سے بڑھ رہی ہو عائش۔ زری خانزادہ کے چہرے پر اس کی دی گئی گالیوں پر ناگوار تاثرات ابھرا تھا۔ حد سے بڑھ رہی ہوں یا تم بڑھ رہے ہو؟ تم اس وقت سردار زاویار خانزادہ کی عورت کے سامنے کھڑے ہو، بے شک میں ونی میں آئی ہوں، مگر وہ مجھ پر ایک نگاہ کسی کے برداشت نہیں کرتا۔ تمہیں یہاں کھڑے دیکھ لیا تو میری جان لے لے گا، تمہیں بھی یہاں زندہ دفنا دے گا۔ عائش غصے سے بولتے رخ پھیرے کٹنگ بورڈ پر سبزیاں تیزی سے کاٹنے لگی۔ زری خانزادہ بھی رخ پلٹے سلیب کو دونوں ہاتھوں سے جکڑے لب کھینچ گیا تھا۔ وہ اس کے ساتھ کھڑی کٹنگ بورڈ پر غصے سے چھری چلا رہی تھی۔
میری اپنی دوستی تم شاہویر ملک سے چھپاتی رہی ہو عائش، کیونکہ وہ تمہیں لے کر اچھا خاصا پوزیسو تھا، حتیٰ کہ وہ صرف تمہارا منگیتر تھا۔ مجھے بتاؤ رات کو میں کیسے تم سے اپنی دوستی کا اقرار کر لیتا؟ لالا تو تمہارا شوہر ہے اور میرا بھائی۔ وہ اپنے سامنے جلتے برنر پر نگاہیں جمائے سنجیدگی سے بول رہا تھا۔ شاہویر ملک کے نام پر عائش کی نیلی آنکھیں جلنا شروع ہو گئی تھی۔ تمہیں لگتا ہے میں تمہیں ان سب سے بچا سکتا ہوں؟ زرق خانزادہ نے دس کی پشت کو دیکھتے سوال کیا۔ اس کی خاموشی پر وہ سیدھا ہوتے سلیب سے ٹیک لگا گیا تھا۔ وہ عائش ملک، تم یہاں کے سردار زاویار خانزادہ کی عورت ہو، بیوی ہو تم، اب تم کسی صورت یہاں سے نہیں نکل سکتی۔ زرق خانزادہ کی بات پر وہ چھری کٹنگ بورڈ پر پٹکتے سلیب کو دونوں ہاتھوں سے جکڑے رونا شروع ہو چکی تھی۔ تم مجھ سے کیا ایکسپیکٹ کر رہی تھی؟ میں اپنے لالا کی کنپٹی پر پسٹل رکھتے تمہیں اغوا کر کے یہاں سے لے جاتا۔ اگر یہ اتنا آسان ہوتا تو مصطفیٰ ملک اب تک تمہیں یہاں سے لینا جاتا۔ میں مغربی ممالک میں عورتوں کے حقوق کے لیے لڑ سکتا ہوں، مگر اپنے لالا کے خلاف کیسے چلا جاؤں؟ ڈرتا ہوں ان سے، بے حد ڈرتا ہوں، کیونکہ وہ میرے لالا ہیں۔ وہ مجھے ماریں گے، آگے سے نہیں، انہیں نہیں مار سکتا، ان پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتا۔ میں ان سے ان کی ہی بیوی کو کیسے بچاؤں؟ کیسے جواب دو عائش؟ میں یہ امریکہ لندن نہیں، یہ کلام ہے تمہارے پاپا کو تمہیں خون بہا میں نہیں دینا چاہیے تھا، بلکہ عائش ملک تمہیں خود کے لیے خود سٹینڈ لینا چاہیے تھا۔ تم جیسی لڑکی سے مجھے اس حماقت کی امید نہ تھی۔ زرق خانزادہ کے پشت پر نگاہیں گاڑے مدھم لہجے میں بول رہا تھا، وہ ہلکا ہلکا لرس رہی تھی۔ میں نے رات خود سے زیادہ تمہیں بچایا ہے۔ وہ عائش کے کندھے پر نرمی سے ہاتھ رکھ گیا تھا۔ پیچھے ہٹ جاؤ زرق خانزادہ، تمہارا لالا رات کو پاگل ہو رہا تھا، تم نے کبھی مجھے چھوا تو نہیں؟ ساری رات مجھ سے یہی پوچھتے مجھے سزائیں دیتا رہا ہے۔ خدا کی قسم، اس نے تمہیں مجھے چھوتے دیکھ لیا تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے گا۔ میں اس کا ہاتھ چٹکتے اس کی طرف پلٹتے غصے سے کرائی، جانتا ہوں، اس لیے تمہیں سمجھانے آیا، یہ کلام ہے نہیں، لندن امریکہ نہیں، عائش ملک، جہاں مرد عورت کی دوستی پر کسی کو فرق نہ پڑتا ہو، اور تم بنی میں آئی زاویار خانزادہ کی عورت۔ وہ عائش کے مقابل آتے اس کی نیلی آنکھوں میں اپنی نیلی آنکھیں گاڑ گیا تھا۔ اچھا، عائش اس کی آنکھوں میں دیکھتے استزاہیہ ہنسی تھی۔ دوسرے لمحے وہ کٹنگ بورڈ سے چھری اٹھائے زرق خانزادہ کے گال پر بے دردی سے مار گئی تھی۔ وہ چیختے ہوئے اپنے گال پر ہاتھ رکھ گیا تھا جہاں وہ گہرا کت لگا گئی تھی۔ What the hell is this? Have you gone crazy? وہ گال پر ہاتھ رکھتے غصے سے گرائے، یہ لندن امریکہ نہیں جہاں تم اتنے قریب کسی عورت کے کھڑے ہو سکو۔ یہ کلام ہے زرق خانزادہ، اور تمہارے سامنے سردار زاویار خانزادہ کی عورت کھڑی ہے۔ وہ زرق خانزادہ آنکھوں میں دیکھتے تمسکرانہ مسکرائی تھی۔ زرق خانزادہ نے درد سے کراہتے سے مشتعل نگاہوں سے گھورا تھا۔ وہ اس کے گال پر اچھا خاصا گہرا کت لگا چکی تھی۔ آئندہ میرے اتنے قریب آئے، اگلی بار یہ چھری تمہارے سینے میں اتاروں گی اور تمہارے لالا کو کہوں گی تم نے مجھے چھوا، باقی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے وہ تمہارے خود ہی کر دے گا۔ عائش ایک ایک لفظ چباتے رخ موڑے غصے سے چھری کٹنگ بورڈ پر چلانے لگی تھی۔ زرق خانزادہ نے گہرا سانس لیتے اپنے گال سے ہاتھ ہٹایا تھا، ہاتھ خون سے تر تھا۔ وہ عائش کو ایک نگاہ دیکھتے کچن سے نکل گیا تھا۔ زرق خانزادہ گال پر ہاتھ جمائے کچن سے تیز تیز قدموں سے نکلتے باہر آیا۔ سامنے آتے ہی زاویار خانزادہ کو دیکھتے وہ فق رنگت سے رک چکا تھا۔ وہ اسے سرسر نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ زرق خانزادہ گہرا سانس پھڑ کر رہ گیا تھا۔ ابھی سامنے کھڑے انسان کی بیوی سے گہرا زخم کھا کر آیا تھا، اب سامنے کھڑے انسان سے پٹنے کی باری تھی۔ السلام علیکم لالا۔ زرق خانزادہ گال پر ہاتھ رکھے زاویار خانزادہ کو سلام کرتے اس کے پاس سے تیزی سے گزرتے چلا گیا۔ زاویار خانزادہ کی نگاہیں ماربل پر گرے خون کے قطروں پر تھیں، اور زرق خانزادہ کے زخمی گال کو دیکھ چکا تھا۔ یہ بھی سمجھ چکا تھا اس کے گال کا حشر کس نے بگاڑا ہے۔ اس کی بیوی کافی جیدار تھی، وہ جانتا تھا۔ عائش ملک اتنی ہی نڈر تھی، یقیناً رات کے زرق خانزادہ کے جھوٹ کی سزا وہ اسے دے چکی تھی۔ زاویار خانزادہ اپنے منہ پر ہاتھ پھیرتے اپنی اندر کی کھولن پر بمشکل قابو پا رہا تھا۔ زرق خانزادہ کا عائش کے پیچھے کچن میں جانا اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ بے شک عائش نے زرق خانزادہ کو زخمی کیا تھا، مگر یہ غصہ صرف زرق خانزادہ کی رات انجان بننے پر اتارا تھا۔ اس کا زرق خانزادہ کو زخمی کرنا اور زرق خانزادہ کا یہ وار برداشت کرنا یہی ثابت کرتا تھا وہ دونوں ایک دوسرے کے کافی اچھے دوست رہ چکے ہیں۔ زاویار خانزادہ منہ پر ہاتھ پھیرتے اپنی سیاہ شال کندھوں پر جھٹکتے سرسخت چہرے کے ساتھ تیز تیز قدموں سے کچن کی طرف بڑھا تھا۔ کچن کے دروازے پر اس کے بھاری قدم رکے تھے، وہ کھلے بالوں کے ساتھ کھڑی تھی۔ اس کی پشت زاویار خانزادہ کی طرف تھی۔ زاویار خانزادہ سے بغیر شال کے دیکھ کر غصے سے دانت پر دانت جمائے کچن کے دروازے کو بند کرتے لاک کر گیا تھا۔ عائش گہرے سانس لیتے اپنا غصہ ضبط کر رہی تھی۔ زاویار خانزادہ کے بھاری قدموں کی دمک وہ محسوس نہ کر سکی تھی۔ زاویار خانزادہ اس کی طرف بڑھتے اس کے پیٹ پر اپنے ہاتھ جماتے سے اپنی پشت کے ساتھ لگا گیا تھا۔ زاویار خانزادہ کی مخصوص خوشبو محسوس کرتے اس کی جان لبوں پر سجی تھی۔ وہ بہت بے باکی سے اپنا ہاتھ اس کے پیٹ پر سرسراتے اس کی فراک کے اندر کر گیا تھا۔ اس کی اگلی کارروائی پر عائش کی رنگت سرخ کندھار ہوئی تھی۔ وہ گہری بے باک گستاخی کرتے اس کی سانسوں کو پل بھر میں پھیلا چکا تھا۔ کتنی بار کہا ہے کچن میں خود کو کور کر کے رکھا کرو۔
زاویار خانزادہ اس کا رخ پلٹے، اس کی کمر کو بینڈ کرتے، اسے سلیب پر لٹاتے اس پر جھکا تھا۔ عائش نے اسے خود خوفزدہ نگاہوں سے دیکھا تھا۔ وہ اس پر اپنا مکمل وزن ڈالے ہوئے تھا۔ کیا خیال ہے اس دن واش روم میں جو رومانس کیا تھا وہ یہاں ریوائنڈ کیا جائے؟ زاویار خانزادہ نے اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھتے آئی برو چکائے۔ نہیں زاویار، میری کمر میں درد ہوتا ہے۔ وہ خوف سے سرنفی میں ہلا گئی تھی۔ مگر تم تو مجھے بتا چکی ہو، تم ڈرامہ کر رہی تھی، تمہاری کمر میں کوئی درد نہیں ہوتا۔ وہ سنجیدگی سے سسار کرتے فراک کے بٹنوں پر اپنی انگلیاں جمع کیا تھا۔ اس کے اگلے بٹن کھلے دیکھ کر زاویار خانزادہ کا خون رگوں میں بھڑکا تھا۔ وہ زری خانزادہ کے سامنے اس حلیے میں تھی۔ زاویار خانزادہ کے پیروں سے تپش نکلتے دماغ تک پہنچی تھی۔ وہ غصے سے اس کی فراک کے بٹن باقی بٹنز کھولتے، اس کی فراک کندھوں سے نیچے کھسکاتے، اس کی گہرائیوں پر جھکے دان گاڑتے اپنا غصہ اتارنے لگا۔ عائش کی سسکاریاں گونجی تھیں۔ وہ اس کی ٹانگوں پر اپنا گھٹنا بے دردی سے جماتے اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں پیوست گئے۔ اب اس کی سانسیں کھینچنے لگا تھا۔ عائش اس کی دہکتی سانسوں اور اس کے وزن کے نیچے دبی بن آب مچھلی کی طرح تڑپی تھی۔ وہ اس کا تڑپنا محسوس کرتے، اس کے لبوں کو آزاد کرتے، اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے، اسے شیلف پر بٹھاتے، اس کے قریب ہوتے، اس کی ٹانگوں کو اپنے گرد لپیٹ گیا تھا۔ عائش بکھری سی حالت کے ساتھ اسے خوفزدہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ فراک کندھوں سے کافی حد تک کھسکی تھی، لبوں کو وہ لمحوں میں سرخ کر چکا تھا، اسے بہت بری طرح چھوتے اس کی سانسوں کو پھیلا چکا تھا۔ کیا خیال ہے ریوائنڈ کروں واش روم کے سینز؟ وہ آئی برو چکائے اس کے ہچکولے لیتے بدن کو دیکھتے مائی نے خیزی سے اشارہ کر گیا تھا۔ نہیں زاویار، عائش نے جلدی سے سر نفی میں ہلایا، آئندہ مجھے تم کچن میں بغیر چادر کے دکھائی نہ دو، ورنہ میں کچن میں بھی تمہاری جان بخشی نہیں کروں گا۔ زاویار خانزادہ سرد لہجے میں حکم دیتے اس کے فراک کے اگلے بٹن بند کر گیا تھا۔ یہ کچن میں اپنے بال بھی بند کر رکھا کرو۔ وہ اس کی کمر کے پیچھے ہاتھ لے جاتے اس کے بالوں کا میسی جوڑا بنا گیا تھا۔ عائش نے نگاہیں جمائے سر اس بات میں ہلایا تھا۔ درد ہو رہا ہے؟ زاویار خانزادہ نے اس کے پیشانے پر نلاہٹ کو دیکھتے کافی نرمی سے پوچھا۔ ہاں، کمر میں بہت درد ہو رہا ہے، عائش نے نگاہیں چکائے بھیگے لہجے میں جواب دیا۔ عائش کے جواب پر زاویار خانزادہ کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑی تھی۔ وہ ہر بات کو کمر کے درد پر لے جاتی تھی۔ زینب خاتون کی پڑھائی پٹی کو وہ اچھی خاصی ذہن نشین کر چکی تھی۔ وہ اس کے رونے پر ایک دو بار رحم کھا چکا تھا، شاید اس لیے وہ بار بار رحم کی تمنائی تھی۔ تمہاری کمر کے درد کا علاج کرتا ہوں میں مس عائش ملک۔ اور اس کے گال پر آئی ہوئی لٹ کو نرمی سے پیچھے کر گیا تھا۔ وہ اس کے ساتھ نرمی نہیں برتنا چاہتا تھا۔ وہ صرف 18 سال کی عائش ملک لگتی تھی، کبھی بے حد معصوم سی عائش ملک سے مختلف جو مضبوط بننے کی کوشش کرتی تھی۔ وہ بھی اس 18 سالہ عائش ملک سے نہ چاہتے ہوئے بھی نرم ہونے لگتا تھا۔ علاج؟ کیسا علاج؟ عائش نے نگاہیں اٹھائے پوچھا۔ مساج۔ زاویار خانزادہ نے اس کی نیلی بھیگی سی آنکھوں میں دیکھتے بے باکی سے آنکھ ماری۔ عائش اس کی بات کا مطلب سمجھتے پھر سے نگاہیں چکا گئی۔ ویسے رات کو ٹرائی اچھی تھی، اگر تم روز روز مجھ پر یہ ٹرائی کرو تمہاری کافی بچت ہو سکتی ہے۔ زاویار خانزادہ اس کے سرخ چہرے کو دیکھتے طنزیہ لہجے میں عائش کی بات پر خجالت سے مزید سرخ ہوئی تھی، بلکہ مزید چکی تھی۔ رات کی اپنی حرکت پر وہ ابھی تک خود کو معاف نہیں کر پا رہی تھی۔ عائش، زری اور تمہارے بیچ جو کچھ بھی تھا، اب مجھے اس متعلق بات نہیں کرنی، مگر آئندہ مجھے وہ تمہارے قریب نہ دکھے۔ زاویار کی سخت تنبیہی وجاہت پر عائش نے نگاہیں اٹھائی سے دیکھا۔ وہ کچن میں پانی دینے آیا تھا۔ میں نے اس وقت چادر پہنی ہوئی تھی، میں نے اس سے بات نہیں کی۔ وہ زاویار خانزادہ کی بات پر خوفزدہ ہوتے ہکلاتے ہوئے جھوٹ بول گئی تھی، پیشانی پسینے سے غرق ہوئی تھی۔ وہ سچ میں مقابل سے بے حد ڈرتی تھی، ابھی بھی وہ زرد ہو چکی تھی۔ عائش، میرے اندر ایک اور خاصیت ہے، میں جتنا ظالم ہوں اتنا سچا ہوں۔ دوغلی فطرت میری نہیں، جھوٹ نہ بولتا ہوں، نہ سننا پسند کرتا ہوں۔ فرسٹ اینڈ لاسٹ وارننگ، مجھے تمہاری پرچھائی پر بھی زرق کے قریب نہ آئے، میں اسے اچھی طرح سمجھا دوں گا، اور زمر اور زرق کا نکاح ہو جائے گا، اس سے پہلے کوئی تلخی نہیں چاہتا ہوں۔ زاویار نے نرمی سے کہتے اسے شیلف سے نیچے اتارا تھا۔ اس کی زرد رنگت دیکھتے رحم آ گیا تھا۔ وہ بہادر تھی، مگر اس کے سامنے وہ ایسے ہی ہو جاتی تھی۔ وہ اس کی دہشت سے ڈرتی تھی، وہ اسے اس وقت مزید ڈرانا نہیں چاہتا تھا۔ زاویار خانزادہ نے کرسی سے چادر پکڑے عائش کے گرد نرمی سے اڑھائی۔ کمرے میں چل کر پیشانی پر کوئی مرہم لگاؤ اور آرام کرو۔ اس کی آنکھوں میں رت جگہ کی سرخی بغور دیکھتے وہ حکم دے گیا تھا۔ اس کی نیند سے بھری آنکھوں اور تھکے تھکے پر مزدہ چہرہ دیکھتے اس پر رحم سا آ گیا تھا۔ رات کو کہاں اس پر رحم کھانے والا تھا۔ وہ اس سنجیدہ نگاہوں سے دیکھتے لمبے لمبے ڈاگ پڑتے کچن سے نکل گیا تھا۔ عائش اپنی چادر اچھی طرح سر پر جماتے کچن سے نکلتے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ رات اسے برداشت کرنے کے لیے آرام کرنا ضروری تھا۔ زری خانزادہ واش روم میں کھڑے اپنے گال کی ڈریسنگ کر رہا تھا۔ عائش نے اچھا خاصا گہرا زخم دیا تھا۔ وہ مرر میں دیکھتے کافی غصے سے ڈریسنگ کر رہا تھا۔ فون رنگنگ پر زری خانزادہ نے اپنے ٹراؤزر سے موبائل نکالتے زنیشا
کی ویڈیو کال آ رہی تھی۔ وہ کچھ پل موبائل دیکھنے کے بعد کال کاٹتے فون آف کر دیا۔ وہ گال پر لگے زخم کی اسے کیا وضاحت دیتا؟ وہ جھنجھلا کر رہ گیا تھا۔ اب زنیشا کو منانا اس کے لیے کتنا مشکل تھا یہ وہی جانتا تھا۔ زنیشا اس سے 2 دن سے کافی بے رخی سے بات کر کے اس کی جان سولی پر لٹکائے ہوئی تھی۔ اب وہ کال ڈسکنیکٹ کر چکا تھا، جانتا تھا اب اس کی جنگلی بلی اس کی جان پوری طرح سے نکالے گی۔ وہ زنیشا شاہ کے غصے پر کا سوچتے مہم سا مسکراتے اپنے گال پر آئنٹمنٹ لگا رہا تھا۔ خون رک چکا تھا مگر کٹ واضح ہو رہا تھا۔ My love, I always be your servant, no matter how much you ignore me. وہ مرر میں دیکھتے زنیشا شاہ کا غصہ سوچتے گہرا مسکرا رہا تھا۔ عورت کی ناراضگی میں بھی اس کی ادا ہوتی ہے۔ مرد کے منانے میں اس کی محبت جب جھکے گا صرف ظریف خانزادہ جھکے گا۔ My love وہ زیر لب بولتے مدھم سا ہنسا تھا۔ زنیشا بے یقینی سے فون دیکھ رہی تھی۔ ظریف خانزادہ بس کی اس کی کال ڈسکنیکٹ کر چکا تھا۔ زنیشا شاہ نے خود پر قابو پاتے ظریف خانزادہ کا نمبر پھر سے ڈائل کیا۔ نمبر آف آنے پر مزید بے یقین ہوئی تھی۔ وہ بیڈ سے اٹھتے بھڑبڑ جلتے کمرے میں چکر لگانے لگی۔ وہ اس دن کی سیاہ ویلویٹ کی فراک میں ملبوس تھی جس میں وہ ظریف خانزادہ کو ایئرپورٹ پر ملنے گئی تھی۔ وہ اس دن ایئرپورٹ سے واپسی پر آدھے راستے میں وہ پھر سے ایئرپورٹ گئی تھی۔ وہ ظریف خانزادہ کو پاکستان جانے سے روکنا چاہتی تھی مگر تب تک وہ فلائٹ میں بیٹھ چکا تھا۔ 2 دن سے اس کا دل سوکھے پتے کی مانند لرز رہا تھا۔ وہ اسی لباس میں اپنے کمرے میں پڑی روتی رہی تھی۔ کلام میں زمر خان اس کی منگیتر بھی ہے۔ وہ یہ حقیقت برداشت نہیں کر پا رہی تھی وہاں سب کے دباؤ میں آتے زمر خان سے شادی نہ کر لے۔ وہ پچھلے 2 دن سے یہی سوچ کر اعصابی طور پر تھک چکی تھی۔ اس وقت بھی اس کے بال بکھرے الجھے سے تھے، آنکھیں سرخ متورم۔ وہ ظریف خانزادہ کو لے کر اتنی ہی پوزیسو تھی، وہ اسے کسی صورت نہیں کھو سکتی تھی۔ 2 دن سے اس سے بے رخی برت رہی تھی تاکہ وہ اس کی بے رخی پر پریشان ہوتے واپس آ جائے، مگر وہ آج اس کی کال ڈسکنیکٹ کر کے اس کا دل خوف سے دھڑکا چکا تھا۔ وہ کہاں تھا، کس کے پاس تھا؟ کیا وہ زمر خان کے پاس تھا جس کی کال ڈسکنیکٹ کر دی؟ وہ یہ سب سوچتے پاگل ہو رہی تھی۔ زنیشا شاہ کمرے کی کبرٹ کی طرف بڑھتے اپنا پاسپورٹ اپنے باقی ضروری کاغذات نکالتے اپنے بیگ میں ڈالے تھے۔ وہ سائڈ ٹیبل کے ڈراور سے انہیلر نکالتے کمرے سے نکل آئی تھی۔ وہ تیز تیز سیڑھیاں اترتے نیچے آئی۔ لاؤنج میں ارشمان شاہ کو بیٹھے دیکھتے وہ انہیں مکمل اگنور کرتے داخلی دروازے کی طرف بھاگتے ہوئے بڑھی تھی۔ زنیشا، ارشمان شاہ کی پکار پر وہ رکی تھی۔ ڈیڈ مجھے مت روکیے گا، میں پاکستان سے لینے جا رہی ہوں۔ وہ صرف میرا ہے ڈیڈ، وہ میرا ہسبینڈ ہے، میں اسے کسی صورت کسی کے ساتھ شیئر نہیں کروں گی، میں اسے واپس لے کر آؤں گی۔ زنیشا بھیگے لہجے میں بولتی داخلی دروازے کی طرف بڑھی تھی۔ زنیشا تم کہیں نہیں جاؤ گی؟ ارشمان شاہ کی گرج پر وہ رکی تھی۔ ڈیڈ وہ نکاح کر لے گا اپنی فیملی کے پریشر میں آ کر، وہ کسی اور سے نکاح کر لے گا۔ زنیشا شاہ پلٹتے ہوئے غصے سے چیخی تھی۔ پھر تو میں تمہیں کبھی وہاں جانے نہیں دوں گا، اگر اس کی محبت اتنی کمزور ہے تو کرنے دو نکاح اسے۔ ارشمان شاہ کی بات پر زنیشا شاہ کو اپنا دل ڈوبتا محسوس ہوا تھا۔ وہ میرا شوہر ہے ڈیڈ، زنیشا شاہ مر سکتی ہے، اسے کسی کو کبھی نہیں سونپ سکتی، میں اس کی اور اپنی جان ایک کر دوں گی، کلام کی سڑکوں پر اسے گھسیٹوں گی، اسے جان سے مار ڈالوں گی، مگر اسے کسی اور کا ہونے نہیں دوں گی۔ زنیشا دل پر ہاتھ رکھتے غورائی تھی۔ جاؤ پھر اسے سب سچ بتا دو، اپنا بدلہ تو پورا نہیں کر سکو گی مگر وہ تمہاری حقیقت جان کر تمہیں اپنی حویلی میں قید ضرور کرے گا، اپنا حق بھی دن رات تم سے لے گا، تمہاری نظروں کے سامنے اپنے خاندان کی عورت سے نکاح بھی کرے گا۔ اتنا معصوم بھی نہیں ہے وہ تمہارا وہ ظریف خانزادہ، یاد رکھنا اس کی رگوں میں تبریز خان کا ہی خون دوڑ رہا ہے۔ ارشمان شاہ زہر خند لہجے میں بولتے اپنے کمرے کی طرف بڑھے تھے۔ زنیشا ارشمان شاہ اپنا بیگ زمین پر پھینکتے صوفے پر بیٹھے انہیلر سے اپنی سانسیں انہیل کرنے لگی جو کھڑ رہی تھی۔ تمہیں آنا ہوگا واپس ظریف خانزادہ، تم نے ایسا ویسا کچھ بھی کیا، کسی دوسری عورت کو میری جگہ دی، میں خدا کی قسم کھاتی ہوں میں تمہیں ایسی بے درد موت دوں گی، موت کو تم پر ترس آئے گا۔ وہ انہیلر زمین پر پھینکتے صوفے کے سطح پر سر رکھے چھت پر نظریں گاڑ گئی تھی۔ اس کی شرابی آنکھوں سے آنسو بہتے اس کے گلاب گالوں کا حصہ بنتے جا رہے تھے، اس کی مدھم سسکیاں بڑھتی جا رہی تھی۔ چلیں جی باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ابھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ میرا دوسرا چینل ہے رومانٹک اردو ناولس، اس کو بھی جا کے سبسکرائب کریں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔